بھارت اور ایران کے درمیان دوستانہ تعلقات کافی عرصے سے استوار ہیں۔ اسی لیے ایران اور بھارت کے مابین تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دہلی میں واقع ایران کلچر ہاؤس کے ادارے نور مائکرو فلمز ان تمام فارسی کتابوں کو حیات نو دینے میں مصروف ہے جو بھارتی تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں۔ جو پرانی کتابیں ہیں، جو ناقابل مرمت بوسیدہ کتابیں ہیں، جن کے ورق بالکل الٹ نہیں پاتے ہیں، پھٹنے لگتے ہیں، ان کو ایک نئی زندگی دی جائے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے یہاں مہابھارت اور بھگوت گیتا۔ ان چیزوں کو بھی یہاں پر ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔ نور مائکرو فلم سینٹرز کے سربراہ ڈاکٹر مہدی خواجہ پیری کی قیادت میں اب تک 60,000 سے زائد کلمی نسخوں کو ڈیجیٹلائز کیا جا چکا ہے۔ ان میں نیشنل آرکائیو سمیت ملک کی مختلف لائبریریوں کی نایاب کتابیں بھی شامل ہیں۔ وہ کتابیں اس طرح کے قدیمی نسخے جو ڈیجیٹلائزیشن کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں، انہیں درست کرنے کے لیے، اس کو صحیح حالت میں بنانے کے لیے یا اس کی سیم کاپی کرنے کے لیے تو ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ جو جیسے اوراق پھٹے ہوتے ہیں یا حروف مٹے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اسی شکل میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ کتابیں ایران کلچر ہاؤس کے نور مائکرو فلمز کی لائبریری میں بھی موجود ہیں، جن میں خصوصی طور پر مہابھارت اور بھگوت گیتا شامل ہیں، اور دیگر ایسی کتابیں جو نایاب ہیں ان کا ڈیجیٹلائزیشن کا کام جاری ہے۔ ایک پورا یونٹ ہے جلد سازی کے لیے جو اس پہ بھی کام کرتا ہے، تو جلد سازی ایمبوزنگ وغیرہ اس کو ہم شکل دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا پیپر جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب خود بنواتے ہیں، ہینڈ میڈ پیپر کہلاتا ہے یہ۔ نیچرز کوشش کرتے ہیں اسی شکل میں رہیں، جو مٹ گئے ہوتے ہیں ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی حروف ہیں تو حروف جو مٹ گئے ہوتے ہیں یا چھوٹی ہوئی ہوتی ہے سیاہی، تو اس کو ہم اسی حرف میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے اپنے دور میں مہابھارت کا ترجمہ کرایا تھا۔ یہ قدیم داستان کوروں اور پانڈووں کے درمیان کی لڑائی ہے جو پشت ہا پشت سے عوامی زبان پر رائج ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھگوت گیتا کا ترجمہ بھی سنسکرت سے فارسی میں اکبر کے نورتنوں میں سے ایک فیضی نے ہی کیا تھا۔ یہ بھگوت گیتا ہے، یہ فارسی سے یعنی سنسکرت سے یا گجراتی زبان سے فارسی میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے، اور اشعار سے یعنی نظم سے نثر میں لائی گئی ہے۔ یعنی یہ اشعار کی صورت میں نہیں ہے کتاب اب جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ نثر کی صورت میں آ گئی ہے تاکہ عام فہم لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ہندو عقیدے میں مہابھارت کو ایک مقدس کتاب مانا جاتا ہے، اور چونکہ اکبر مذہبی رواداری کا قائل تھا، اس لیے انہوں نے ہندوؤں کی تہذیب کو جاننے اور انہیں اپنے قریب لانے کے لیے مذہبی کتابوں کا ترجمہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1206 کے بعد سے 1857 تک ہمیشہ یہاں فارسی میں کتابیں لکھی گئیں، انہی میں یہ ترجمے بھی تھے۔ ہاں، اکبر نے دار الترجمہ یعنی اکیڈمی آف ٹرانسلیشن یہ یہاں بنا دی کہ جناب ہندوستان کی سنسکرت میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، عام کتابوں کے ترجمے کرو فارسی میں، وہ سب ہوئے۔ اسی دور میں مہابھارت کا ترجمہ ہوا، اور کس نے کیا؟ ایک مسلمان نے کیا، اس کا نام تھا عبد القادر بدایونی۔ اکبر کے حکم سے جن کتابوں کا سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا ان کی تعداد مورخین نے 15 بتائی ہے، جن میں مہابھارت، بھگوت گیتا، رامائن وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ ان کتابوں پر نہ صرف ماہر خطاط سے خطاطی کرائی گئی بلکہ ماہر فن مصوروں سے خوبصورت و جاذب نظر تصاویر بھی بنوائی گئیں۔ اس میں منیچرز وغیرہ ہوتے ہیں، تصویریں بنی ہوتی ہیں جو کہ اس ٹائم شاید ہاتھ سے بنائی گئی ہوں گی، تو اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سی جگہ پہ سیلن یا اس طرح کا وہ ہو جاتا ہے جس میں پیپر خراب یا نشٹ ہونے لگتا ہے، تو اس کو ہم صحیح کرتے ہیں۔
ETV भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम की खसूसी रिपोर्ट।